اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام الولایات مضامیر الرجال۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ ایام شہادت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اسی مناسبت سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں حکومت، اقتدار جو لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور لوگ اس اقتدار کے بل بوتے پر خدا جانے کیا کیا ظلم و ستم کرتے ہیں، اور میرے آقا مولا متقیان اپنی حکومت اور اپنی سلطنت اور اپنے اقتدار کو بھی اور اپنے اقتدار کے اصولوں کو بھی بیان فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو میں نے مقدمتاً عرض کی ہے، اس حدیث مبارکہ میں میرے آقا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ الولایات و مضامیر الرجال، اقتدار اور حکومت جو ہے لوگوں کی آزمائش کی جگہ ہے، یعنی یہ اقتدار جو ہے یہ انسان کا امتحان ہے۔ یہ اقتدار، یہ حکومت، یہ سلطنت جب بادشاہت مل جاتی ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ یہ میری عیاشی، میری موج اور میرے سکون کا باعث ہے، نہیں، بلکہ معصوم امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اس صاحب اقتدار کا امتحان ہے، اس صاحب اقتدار کی آزمائش ہے، اس صاحب حکومت کی آزمائش ہے۔ لیکن دنیا والے اس بات کو نہیں سمجھتے، بلکہ وہ جب اقتدار آتا ہے تو اقتدار کے بل بوتے پر پتہ نہیں کیا کیا ظلم و ستم انجام دیتے ہیں، جن کی طرف وہ متوجہ ہونے کے باوجود بھی اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ جب ہم اقتدار کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، تو ہماری حکومت اور ہماری رعایا جو ہے وہ ہمارے ماتحت جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ہمارے ایک لحاظ سے محتاج بھی ہیں، لیکن جب یہ ظلم و ستم کرتے ہیں، جب ان کو حکومت ملتی ہے، پھر یہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسانیت کے تقاضوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس طرح کہوں کہ پوری انسانیت کے تمام تقاضوں کو وہ حاکم اور وہ حکمران اور صاحب اقتدار جو ہے قتل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں زہری اقتدار کو اپنے اوپر لاگو کر رہا ہے، اور زہری اقتدار کی خاطر اور زہری اقتدار کے بل بوتے پر یہ ظلم و ستم کر رہا ہے، لیکن اس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ سارا کا سارا اقتدار مالک حقیقی کا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سارا ملک اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور مولا متقیان بھی اسی بات کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں، بھائی یاد رکھو یہ اقتدار تمہاری آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے، تم اپنے امتحان کی تیاری کرو۔ اور جب اقتدار آتا ہے تو پھر لوگوں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اور اس بات کی طرف بھی میرے آقا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے، فرمایا ضع فخرک واحتط کبرک واذکر قبرک، فخر و مباحات کو چھوڑو، غرور و تکبر کو ترک کر دو، اپنی قبر کو یاد کرو۔
اب کتنا عظیم پہلو ہے میرے آقا مولا متقیان کا. میں یہ ربط دے رہا ہوں کہ جو حکومت کرتا ہے، جو اقتدار کرتا ہے، اگر وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے، فخر و مباحات کو چھوڑ دے، غرور و تکبر کو چھوڑ دے اور اپنی قبر کو یاد کرے، یقیناً اس کی حکومت عادلانہ ہوگی. کیونکہ حکومت عادلانہ نہ ہونے کا ایک سبب یہی ہے کہ اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے اور وہ قبر کو بھول جاتا ہے، وہ خدا کے نظام کو بھول جاتا ہے، بلکہ وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ میرا نظام ہے. لیکن آئیں دیکھتے ہیں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جب یہ اقتدار ملتا ہے، جب یہ حکومت ملتی ہے، اور 5 سالہ حکومت میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیسے کیسے نکات بیان کیے ہیں. میں ان کو بالکل اختصاراً عرض کرتا ہوں کہ کیسے میرے آقا مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اس 5 سالہ حکومت جو نشیب و فراز کا سبب بنی رہی، اس میں میرے آقا فرماتے ہیں تاریخ کو بتایا کہ عدل و انصاف کسے کہتے ہیں. اور یہاں پر میں ایک اور جملہ عرض کر دیتا ہوں، یہاں پر عدل و انصاف کی بات آ گئی ہے تو میرے آقا مولا متقیان کی بہت زیادہ صفات اور صفات ہیں، صفات حسنہ ہیں، لیکن ان صفات حسنہ میں سے سب سے بلند و بالا اور بلند ترین صفت جو ہے میرے آقا کی ہے وہ عدل ہے، عدالت ہے. کیوں؟ یہ جو 19 ماہ مبارک رمضان کو میرے آقا کو ضرب لگی ہے، اور ضرب مارنے والا جو مرادی خاندان سے تھا، بدبخت اور شقی انسان، اس نے جو ظلم و ستم کیا میرے آقا کے سر پر اتنی شدید ضرب لگائی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ امام علیہ السلام کے قتل کا موجب اور سبب ایک یہ تھا کہ امام علیہ السلام کی زندگی عادلانہ تھی. امام علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کو عدالت کا لباس پہنایا ہے، ظلم و بربریت کا لباس نہیں پہنا، بلکہ عدالت کا پہنا بھی ہے، اور لوگوں کو اور حکمرانوں اور حاکموں کو اسی بات کی طرف دعوت بھی دی ہے. یہاں پر امام فرماتے ہیں اسلامی حکومت کے اصلی خطوط کیا ہیں؟ الفاظ اور نعروں سے ہٹ کر عدل و انصاف کی حقیقی تصویر پیش کرنا ہے. اب امام ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ یہ اس دور کے لوگوں کے لیے امام کے کلام نہیں ہیں، بلکہ یہ تا قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے امام کے یہ کلام محفوظ ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو اگر حاکم سمجھتے ہو، اقتدار پر آ جاتے ہو، تو تمہارا کام ہے عدل و انصاف سے کام لینا. لیکن کہاں ہے؟ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ کہاں جا رہے ہیں ہمارے حکمران؟ کہاں جا رہی ہے ہماری یہ فرہنگ؟ یہ کلن ظلم کی طرف جا رہے ہیں. حکمران کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. اور دوسرا پہلو امام فرماتے ہیں آپ کی حکومت علم و پرہیزگاری اور فداکاری پر قائم تھی. امام کی حکومت کس چیز پر قائم تھی؟ اور امام کی حکومت کو بھی دیکھیں اور آج کی حکومت کو بھی دیکھیں، جہاں کی بھی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، پاکستان کی ہو، ہندوستان کی ہو، کسی ملک کی بھی ہو، لیکن اس بات کی طرف دیکھیں امام کی حکومت کیسی تھی. اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ وہ تو معصوم تھے. بھائی معصوم تھے، بھائی معصوم تھے، انسان تھے، معصوم بھی تھے اور انسان بھی تھے. کم از کم اگر آپ معصوم نہیں ہیں تو انسان تو ہے نا. انسانی اقتدار کی طرف تو توجہ کریں نا کہ انسانی اقتدار کیا چاہتے ہیں. امام فرماتے ہیں آپ کی جو لکھا گیا ہے امام کی حکومت جو تھی وہ علم، پرہیزگاری اور فداکاری پر قائم تھی. آپ کی حکومت کا معیار اسلامی قانون تھا. قانون کی روح سے آپ کے فرزند، رشتہ دار اور دوسرے تمام افراد آپ کی نظر میں برابر تھے. لیکن ہمارے ہاں، ہمارے حکمرانوں کے ہاں بیٹا ہے تو وہ قابل ہے یا نہیں ہے، رشتہ دار ہے قابل ہے یا نہیں ہے، علم ہے یا نہیں ہے، تقوی ہے یا نہیں ہے، کچھ بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن اقتدار اس کو ہم دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟
کیونکہ ہم تعلیمات معصومین علیہ السلام سے دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ جب تک ہمارے اندر یہ بات نہیں آتی کہ ہماری حکومت کیسی ہونی چاہیے، ہماری حکومت ایسی ہونی چاہیے جیسی معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور عرض کر دوں، بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے، حکومت یہ معاویہ کی ایجاد ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ معاویہ کی حکومت غلط حکومت تھی۔ حکومت ائمہ علیہ السلام کو ہم پڑھیں تو صحیح کہ ہم حکومت ائمہ علیہ السلام ہم کس بات کی طرف دیتی ہے۔ مولا متقیان کی حکومت ہمیں کس بات کی طرف دے رہی ہے؟ علم، تقوی، پرہیزگاری، فداکاری کی طرف دعوت دیتی ہے۔ ہمارے حاکموں میں آیا یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ علم ہے یا نہیں ہے، کلمہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، سورہ الحمد آتی ہے یا نہیں آتی ہے، بسم اللہ صحیح آتی ہے یا نہیں آتی ہے، قرآن آتا ہے یا نہیں آتا، حاکم بن رہا ہے۔ تقوی پرہیزگاری ہے یا نہیں ہے، حاکم بن رہا ہے۔ فداکاری ہے یا نہیں ہے، اپنی کوٹھیاں، کاریں، جائیدادیں بن رہی ہیں۔ لیکن ایک غریب اگر دروازے پر آ کر سوال کرتا ہے، اگر جیب میں کچھ ہے بھی تو اس کو دینے کی بجائے اس کو جھڑکی دی جا رہی ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اگر یتیم آتا ہے تو اس کو جھڑکی نہ دو، اگر کچھ سوالی بن کر آتا ہے تو اس کی توہین تحقیر نہ کرو۔ لیکن ہمارے حکمران ایسے ہی ہیں۔ آیا یہ حکمران بھی دیکھ لیں، آج کی دنیا کے حکمران بھی دیکھ لیں اور اپنے آقا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا ملاحظہ بھی کریں کہ وہ ہستی، وہ امام، وہ حاکم، وہ صاحب اقتدار ہستی جب اپنے زندگی گزار رہی ہے، جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہاں پر یتیم رو رو کر کہتے ہیں کہ ہمارا آج باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ یعنی ان کو اپنے والدین کے جانے کا احساس نہیں ہوتا۔ امام کی فداکاری کا یہ پہلو ہے، امام کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ پہلو ہے کہ امام علیہ السلام اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں امام علیہ السلام فداکاری کا درس دے رہے ہیں۔ آیا فقط درس دے رہے ہیں یا عملی جامہ بھی پہنا رہے ہیں؟ عملی جامہ نظر آتا ہے امام کی زندگی سے، فقط ایک امام کی زندگی سے نہیں بلکہ ہر معصوم کی زندگی سے اسی بات کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد امام کی حکومت کے بارے میں اپنے افسروں کو برابر ہدایت فرماتے رہے کہ لوگوں کے ساتھ برابری اور نرمی سے پیش آنا اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، ہرگز نا انصافی نہ کرنا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، امام جو حکمران تشکیل دے رہے تھے، جو وزیر تشکیل دے رہے تھے، ان کو اسی بات کی طرف دعوت دیتے ہیں، برادری کا درس دیں، نرمی۔ ہمارے ہاں ایسا ہے؟ کہاں ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آتا۔ غریبوں کے ساتھ کہاں نرمی ہے؟ نرمی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر سامنے والا ڈٹ جاتا ہے، وہاں پر کچھ نرمی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن ویسے مجھے تو نہیں نرمی نظر آتی۔ غریب بندے کے ساتھ کون نرمی کرتا ہے؟ غریب کے ساتھ تو اس کی پہلی جو سختیاں تھیں اس سے بڑھ کر سختیاں آتی ہیں۔ بہرحال معصوم کی زندگی اور معصوم کی حکومت اور معصوم کا اقتدار اسی بات کی طرف دعوت دیتا ہے تمام صاحبان اقتدار کو کہ نرمی کے ساتھ، برادری کے ساتھ برادرانہ تعلق اور رویہ اختیار کریں۔ اور اس کے بعد یہ باتیں انہیں انسانیت کے ناطے تعلیم دیتے تھے کہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے تھے کہ لوگوں کے مشکلات حل کرنا تمہارا انسانی فریضہ ہے۔ ہم افسر ہوں یا نہ ہوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کرو۔ بھائی کتنے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ امام اپنی حکومت کے یہ پہلو بیان، امام کی حکومت کے یہ پہلو بیان ہو رہے ہیں کہ امام کی حکومت میں اس طرح کا رویہ تھا، اس طرح کا طور و طریقہ تھا، امام کے اقتدار میں یہ روش تھی۔ تو ہمارے ہاں اگر کسی کو چھوٹا سا بھی اقتدار ملتا ہے تو وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ جیسے وہ ایک مثال ضرب المثل بھی ہے نا کہ چوہے نو نسوار ملی تے پنساری بن بیٹھا، ٹھیک ہے؟ یہی بات ہے، جب اس کو تھوڑا سا عہدہ ملتا ہے، منصب ملتا ہے،
تو اس میں نہ عدل و انصاف رہتا ہے، نہ نرمی رہتی ہے، نہ غرور و تکبر ختم ہوتا ہے، نہ اس کو قبر یاد ہوتی ہے، کوئی چیز ہی نہیں یاد ہوتی، ساری چیزیں بھول جاتا ہے، فقط اور فقط اقتدار کی خاطر، اقتدار کے بل بوتے پر یہ ساری چیزیں بھلا بیٹھتا ہے۔ لہذا محترم سامعین، اقتدار آ جائے تو اس اقتدار کو سنبھالنے کے لیے، اقتدار کو تمام قوانین شرعیہ کے مطابق گزارنے کے لیے زندگی مولا متقیان کا مطالعہ کریں، پھر پتہ چلے کہ تمہیں جو اقتدار ملے ہے اس اقتدار کو کیسے تم نے استعمال کرنا ہے۔ آخری بات ان سے فرماتے تھے، یہ اپنے افسروں کو، جو امام کے افسر ہوتے تھے، امام کے ماتحت ہوتے تھے، ان کو امام فرماتے تھے کہ آپ افسر ہوئے نہ ہو، نرمی، انصاف، نا انصافی نظر نہیں آنی چاہیے۔ تو ہاں یہاں پر کیا ہے، ان سے فرماتے تھے کسی کو بات کرنے اور عرض مدعا سے روکو نہیں۔ کوئی بندہ خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اپنی مشکل بیان کرنا چاہتا ہے، اپنی پریشانی بیان کرنا چاہتا ہے، تو آپ کہتے ہیں بس 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 رہنے دو، میں نے سنی ہوئی ہیں باتیں۔ نہیں، امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں جو بھی آپ سے التجا کرتا ہے، اپنی مشکل بیان کرنا چاہتا ہے، اس کی مشکل تو سنو تو صحیح۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے حکمرانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ اگر امام فرما رہے ہیں تو امام کے وجود میں اور امام کی عمل میں یہ باتیں اتم اور اکمل موجود ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں خراج، ٹیکس حاصل کرنے کے لیے ان کے گرمی جاڑے کے کپڑوں یا سواریوں کو فروخت نہ کرو، وصولیابی کے لیے کسی کو مارو نہیں۔ ہاں بھائی، ٹیکس کوئی نہیں دیتا بھائی، وہ جو سڑک پر بیٹھے ہوتے ہیں پولیس والے، اگر وہ 10 روپے مانگتے ہیں ٹیکس، ہم 10 روپے نہیں دیتے وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر ہی ڈنڈے مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں اگر وہ نہیں دے سکتے تو ان کو مارو نہیں، ان کو مہلت دے دو۔ بالآخر ایک رستہ ہے نا، ایک رستہ ہے، طریقہ کار ہے مہلت کا۔ بہرحال محترم سامعین، ائمہ علیہ السلام کی زندگی اور بالخصوص مولا متقیان کی زندگی عادلانہ زندگی تھی، اور حکومت بھی عادلانہ حکومت تھی، اور امام کی حکومت کا ایک مقصد اور ہدف بھی یہی تھا کہ جو بھی اقتدار پر آئے اس صاحب اقتدار کو چاہیے کہ مولا متقیان کی زندگی کا مطالعہ کرے، اور مولا متقیان کی اقتدار والی زندگی کا مطالعہ کر کے اپنے اوپر لاگو کرے، تاکہ انسانیت کا محافظ بھی بن سکے اور انسانیت کے تقاضوں کو پورا بھی کرے، اور پوری عوام اور پورے لوگوں کی جن کا خادم بنا ہے۔ امیر القوم خادم القوم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی تکبر آ جائے، غرور آ جائے، قبر بھی بھول جائے، سب کچھ بھول جائے، عدل و انصاف بھی بھول جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اس مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کو ضرب لگی ہے، تو جب ضرب لگی ہے تو میرے مولا نے ایک ہی جملہ فرمایا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ تو یہاں پر میں اتنا عرض کر دوں، یا علی آپ کو ضرب لگی ہے، آپ جب مسجد میں گئے تھے تو آپ پانی پی کر گئے تھے، جب آپ مسجد میں گئے تھے یا علی آپ سحری کر کے گئے تھے، یا علی جب آپ مسجد میں گئے تھے آپ وضو کر کے گئے تھے، یا علی جب آپ مسجد میں پہنچے ہیں تو آپ کو ضرب مارنے والا ایک ہی شخص تھا، جب آپ کو ضرب لگی تو ایک ہی ضرب لگی۔ یا علی مجھے ایک اور منظر یاد آ جاتا ہے، وہ منظر کربلا کا منظر ہے، وہ آپ کا بیٹا حسین ہے، وہ 3 دن کا پیاسا بھی تھا، 3 دن کا بھوکا بھی تھا۔ یا علی اس کو مارنے والا ایک نہ تھا، یا علی اس کو مارنے والوں ہزارہ تھے۔ یا علی آپ کو ایک ضرب لگی، لیکن یا علی میں قربان جاؤں تیرے حسین مظلوم بیٹے پر، اور جس کو ایک ضرب نہیں لگی بلکہ تیروں کے نشانوں میں نشان تھے، اور کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، اور کوئی پتھر مار رہا تھا، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی کرم ریت اٹھا کر غریب کے زخموں پر پھینک رہا تھا۔
عزیزان محترم، خدا شہد ہے، میں آخری جملہ ایک عرض کر دوں. میں کہتا ہوں کہ کائنات میں اللہ نے دو رشتے، عظیم رشتے بنائے ہیں. ایک رشتہ بیٹی کا ہے، ایک رشتہ بہن کا ہے. لیکن میں قربان جاؤں آل رسول کی غربت پر. آل رسول کے گھرانے نے یہ دو رشتے موجود تھے. بیٹی کا رشتہ بھی موجود تھا، بہن کا رشتہ بھی موجود تھا. لیکن ان دو رشتوں نے عجیب و غریب مصائب دیکھے ہیں. کوفہ میں علی کی بیٹی نے بابا کے سر پر ضرب دیکھی ہے. کربلا میں حسین کی بیٹی سکینہ نے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا ہے. فقط کٹا ہوا سر نہیں ہے بلکہ سر نوکے نیزہ پر دیکھا ہے. على لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.